لا کاسٹ پاکستان میں خوش آمدید، وہ پلیٹ فارم جہاں قانون بولتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ایک نئے محکمے کی، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD کی۔ کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو، اس نئی تبدیلی کو عوام کے لیے، نوجوانوں اور خاص طور پہ جو نئے وکلاء ہیں ان کے لیے آسان اردو میں سمجھایا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ CCD آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ مطلب پنجاب حکومت نے 2025 کے شروع میں یہ آرڈیننس لا کر یہ محکمہ کیوں کھڑا کر دیا؟ جی دیکھیں، بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خاص قسم کے جرائم، سنگین جرائم آپ کہہ لیں، جیسے اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری ہے، بڑی ڈکیتیاں، گاڑیاں چھیننا، منشیات کا بڑا کاروبار، انسانی اسمگلنگ، قبضہ مافیا، یہ چیزیں شاید قابو سے باہر ہو رہی تھیں یا ان پر زیادہ فوکس کی ضرورت تھی۔ اچھا، تو خیال یہ تھا کہ ان سے نمٹنے کے لیے ایک زیادہ آپ کہیں اسپیشلائزڈ اور طاقتور فورس چاہیے۔ اسی لیے پولیس آرڈر 2002 میں ترمیم کی گئی۔ ٹھیک، تو یہ بنی کیسے ہے؟ مطلب اس کی ساخت کیا ہے؟ کون اوپر ہے، کون نیچے؟ یہ پنجاب پولیس کے اندر ہی ایک اسپیشل ونگ ہے۔ اس کے سربراہ ہیں ایک ایڈیشنل IG، ان کی مدد کے لیے پھر نیچے 3 DIGs ہیں، پھر ڈویژن کی سطح پر SSP یا SP رینک کے افسر اور ضلع کی سطح پر DSPs۔ تو پورا ایک ہائرارکی ہے۔ جی بالکل، ایک مکمل درجہ بندی ہے، اور اس میں اہلکاروں کی تعداد بھی کافی ہے، تقریباً 4200 سے کچھ زیادہ۔ 4200؟ جی، اور ان میں سے بھی تقریباً 2200 تو پنجاب پولیس کے دوسرے شعبوں سے ہی منتقل کیے گئے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ ایک خود مختار یونٹ بنے جو ان سنگین جرائم سے نمٹے۔ خود مختار یعنی ان کے اختیارات کیا ہیں؟ یہ کام کیسے کرتے ہیں پھر؟ جی، اختیارات کافی وسیع ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 7 قسم کے سنگین جرائم ہیں نا، جی، ان کے لیے یہ مقامی تھانے کے SHO پر انحصار نہیں کرتے۔ یہ خود FIR درج کر سکتے ہیں، تفتیش کر سکتے ہیں اور ملزمان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی SHO کا کردار یہاں نہیں ہے؟ ان مخصوص جرائم کے لیے جی، یہ براہ راست کارروائی کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہے، جیسے ہاں میں نے بھی سنا تھا وہ ڈرون والی بات۔ جی، کہ قتل یا زیادتی جیسے سنگین واقعے کی اطلاع ملے تو 5 منٹ میں ڈرون بھیجنا۔ اور ایک اور اہم کام ان کا یہ ہے کہ صوبے بھر کے جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں ان کا ایک مرکزی ڈیٹا بیس بھی یہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو کافی جدید قسم کا سیٹ اپ لگتا ہے۔ تو کارکردگی کیسی ہے اب تک؟ کچھ نتائج سامنے آئے؟ جی، ابتدائی رپورٹس میں کچھ کامیابیوں کا ذکر ہے۔ ہر ضلع میں ان کا کم از کم ایک اسٹیشن تو ہے ہی۔ پنجاب بھر میں کوئی 38 کے قریب اسٹیشنز ہیں۔ لاہور میں 3 ہے، راولپنڈی ڈویژن میں 24۔ راولپنڈی میں اتنے زیادہ؟ جی، شاید وہاں ضرورت زیادہ سمجھی گئی۔ تو شروع میں کچھ مقابلوں کی خبریں آئیں، جیسے لاہور اور لودھرا میں، اور بہاولپور DG خان سائٹ پر ایک آپریشن بوسن کا ذکر ہے جس میں کوئی گینگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں جرائم میں کمی آئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کچھ اخبارات میں جیسے ڈیلی پاکستان میں آرٹیکلز آئے تھے جی، کہ اگر لاہور پولیس پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ جرائم کوئی 50% کم ہو گئے ہیں، اور نمبیو جیسی بین الاقوامی سائٹس بھی لاہور کو کئی شہروں سے محفوظ بتا رہی تھیں، تو پھر اربوں روپے لگا کر اس نئے محکمے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہی اصل میں تشویش کی بات بھی ہے۔ قانونی اور عوامی سطح پر کئی خدشات ہیں۔ جیسے؟ ایک تو یہی کہ کیا اس سے روایتی پولیس کا جو کردار ہے وہ کمزور تو نہیں ہو رہا، یا اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا، یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں ان کی تعداد اور ان کی شفافیت پر سوالات ہیں۔ کیا واقعی شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کہیں ماضی کی طرح وہی روایتی کہانیاں تو نہیں بن رہی؟ یعنی اختیارات کے غلط استعمال کا خدشہ؟ جی بالکل، اختیارات کا ناجائز استعمال، شفافیت کی کمی، یہ بڑے خدشات ہیں۔ یہاں تک کہ پولیس فورس کے اندر بھی کچھ افسران میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پولیس کے اندر بھی؟ جی، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ جب CIA جیسے یونٹس پہلے سے موجود ہیں جو سنگین جرائم دیکھتے ہیں، تو CCD کی الگ سے کیا ضرورت تھی، خاص طور پر جب ایڈیشنل IG کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہیں۔ اور عوام کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ عوام کا رد عمل بھی ملا جلا ہے۔ کچھ لوگ تو شاید خوش ہیں کہ چلے سنگین جرائم کے خلاف کوئی تو سخت ایکشن لے رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بدسلوکی کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کی باتیں بھی ہیں، تو عوامی اعتماد کا ایک مسئلہ تو موجود ہے۔ اور ان اہلکاروں کے لیے کیا خاص مراعات وغیرہ رکھی گئی ہیں؟ سنا ہے کچھ اضافی الاؤنسز ہیں؟ جی، اطلاعات تو یہی ہیں کہ سی سی ڈی کے افسران اور اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنسز ہیں، اور شاید انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے یا مخبروں کو ادائیگی کے لیے کچھ خفیہ فنڈز کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، خفیہ فنڈز بھی۔ جی، مقصد شاید یہی ہے کہ اہلکاروں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بہتر کارکردگی دکھائیں۔ تو خلاصہ کیا کریں سب کا؟ یہ سی سی ڈی ایک مثبت قدم ہے یا اس پر سوالات زیادہ ہیں؟ دیکھیں، کاغذ پر تو یہ ایک نیا، خصوصی اور ٹیکنالوجی پر مبنی قدم لگتا ہے سنگین اور منظم جرائم سے نمٹنے کے لیے، اور کچھ ابتدائی کامیابیاں جیسے آپریشنز یا صوبے بھر میں موجودگی یہ مثبت اشارے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی قانونی خدشات ہیں، شفافیت کا فقدان ہے، عوامی اعتماد کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی اصل ضرورت پر ہی سوالیہ نشان ہے۔ اس کی جو طویل مدتی کامیابی ہے نا، وہ منحصر ہوگی شفاف ڈیٹا پر اور احتساب کے ایک مضبوط نظام پر۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے، جیسا آپ نے بھی ذکر کیا، کہ ایک طرف پولیس اور حکومت جرائم میں بڑی کمی کے دعوے کر رہے ہیں، جی ہے، اور دوسری طرف اربوں روپے خرچ کر کے ایک نیا ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ واقعی پولیسنگ کے نظام میں ایک ضروری ارتقاء ہے، یا کہیں یہ وسائل کا غیر ضروری زیادہ تو نہیں، خاص طور پر جب شفافیت اور جواب دہی پر اتنے سوالات ہوں؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بالکل، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ امید ہے پنجاب کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پر یہ بات چیت ہمارے سننے والوں کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اسی طرح آسان اردو میں تازہ ترین قانونی اصول، قوانین، ترامیم اور قانون سازی پر مزید معلوماتی سیشنز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ لا کاسٹ پاکستان ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں قانون بولتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔